اور کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، ابو بکر سے وہ آئینے عشق و وفا کے لا، جا زندگی مدینے سے چونکے ہوا کے لا۔ اور دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، جا زندگی مدینے سے چونکے ہوا کے لا۔ اور محروم کر دیا ہمیں جنس و نگاہ نے، محروم کر دیا ہمیں جنس و نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، جا زندگی مدینے سے چونکے ہوا کے لا۔ اور مغرب میں مارا مارا نہ پھر ہے گدائے علم، مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، جا زندگی مدینے سے چونکے ہوا کے لا۔ اور باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کچھ کر بلا کے لا، جا زندگی مدینے سے چونکے ہوا کے لا۔ بعد از حمد و سلام نہایت ہی قابل احترام ذوی احتشام حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑواں احسان ہے، اس نے اس مجلس خاص میں مجھے اور آپ کو حاضر ہونے کا موقع عطا کیا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس نشست کو نتیجہ خیز بنائے، جو کچھ سنا سنایا گیا حقائق کو سمجھ کر ماننے کی اور عقیدہ رکھ کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں وقت کافی بیت چکا ہے، بلا تمہید میں اپنی موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے لا نبی بعدی۔ کیا موضوع ہے؟ لا نبی بعدی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ وہ فرمان ہے جس پر ہمارا 100% ایمان کھڑا ہے۔ یہ سلسلہ نبوت و رسالت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، چلتے چلتے نبی کریم علیہ السلام پر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا، ختم نبوت کا صحرا عطا فرمایا اور ختم نبوت کا تاجدار بنایا۔ اس عقیدے کو ماننا اور اس عقیدے کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنا، یہ ہمارے ایمان کا کیا ہے؟ حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کی جان ہے۔ ہمارے استاد جی بڑے مزے کی ایک بات کیا کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ ختم نبوت کی میں تمہیں آسان تعریف بتاؤں۔ نبوت کیا ہے؟ نبوت کیا ہے؟ سادہ سی مثال اور تعریف، وگرنہ تو نبوت کے اوپر کتابیں کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اصطلاح میں اس کو کیا تعریف کی جائے گی، عرف میں اس کو کیا کہا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں نبوت کی سادہ سی تعریف یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی جس بندے سے ہم کلام ہوا، آدم علیہ السلام سے کلام کیا، وحی فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو رب کا کلام ہے نا، رب کی بھیجی ہوئی وحی ہے، وہ جس بندے کی طرف آتی ہے اسے نبی کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ نبی کہا جاتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس بات پر غور کرو، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کلام کیا، شیس علیہ السلام سے کلام کیا، حضرت شعیب سے کلام کیا، موسیٰ کلیم اللہ سے کلام کیا، عیسیٰ روح اللہ سے کلام کیا، اور جب اقرا بسم ربک الذی خلق کہہ کر اپنے محبوب سے کلام کیا نا، فرمایا کہ محبوب اب قیامت تک اس کے بعد ہم یہ کلام اور کسی سے نہیں کریں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میں وہاں تک چلا گیا، اب بات ہی ختم ہو گئی ہے۔ رب فرماتا ہے کہ اب یہ جو 1.25 لاکھ نبیوں اور رسولوں سے
میرا خطاب تھا، میرا کلام تھا، میری وحی تھی۔ فرمایا سونے محبوبہ اب یہ کلام تیرے سے ہو گیا ہے نا، اب قیامت تک یہ کلام اور کسی سے نہیں ہوگا۔ یہ ہے ختم نبوت کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ سحر عطا فرمایا، یہ تاج عطا فرمایا۔ یہ تاج کب سے ملا؟ میں نے خطبے میں حدیث پاک پڑھی ہے، مسند احمد کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں لا نبی بعدی وآدم لمنجدل بین الماء والطین۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی مجھے ختم نبوت کا تاجدار بنا دیا تھا کہ جب آدم علیہ السلام کا خمیر بنانے کے لیے، ان کا پیکر بشری تیار کرنے کے لیے مٹی کے اندر پانی ڈال کر گارا بنایا جا رہا تھا، ابھی آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، رب نے اس سے پہلے مجھے ختم نبوت کا تاجدار بنا دیا۔ لمنجدل، ابھی وہ گارا، وہ خمیر تیار ہو رہا تھا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے ختم نبوت کا تاج عطا فرما دیا۔ یہ ختم نبوت یہ ہمارے اوپر فرض بھی ہے، اور ختم نبوت اس کو بیان کرنا یہ ہمارے اوپر قرض بھی ہے۔ یہ ہمارا فرض بھی ہے اور ہمارے اوپر قرض بھی ہے۔ فرض کس طرح ہے؟ کس طرح ہے؟ میں نے کہا کہ ختم نبوت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں، ہمارا ایمان مکمل نہیں۔ ہمارے ایمان کی جان ختم نبوت ہے، ہمارے ایمان کا 100% حصہ ختم نبوت سے ملا ہوا ہے۔ یہ تو ہے ہمارے اوپر فرض، اور ہمارے اوپر قرض کیا ہے؟ قرض یہ ہے کہ جس طرح ہمیں ہمارے بزرگوں نے، باپ دادا نے ختم نبوت کا سبق پڑھایا، ہمیں اپنے مرشد خانے سے گھٹی میں یہ وراثت ملی کہ آج اس پرفتن دور میں کہ جب ایمان فروشوں کی قیمتیں لگی، ہم ختم نبوت کے معاملے میں ذرا سے بھی گڑبڑ ہم نہیں کر سکے۔ اگر وہ فیض آباد میں میدان لگا تو پھر ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے اوپر زمانے کی کتنی تلواریں آئیں گی، ہم نے وہاں پر بھی پہرا دیا۔ یہ نتیجہ تھا ہمارے والدین کی دیے ہوئے سبق کا اور پیرخانوں سے ملنے والے درس کا۔ جب حضور کے غلاموں سبق ہمیں ہمارے والدین نے دیا، ہم ڈگمگائے نہیں، ہم ڈولے نہیں، یہ تو تھا فرض۔ اب ہمارے اوپر قرض یہ ہے کہ جس طرح ہمیں ہمارے والدین کی طرف سے یہ سبق ملا، اب ہم نے اپنی نسلوں میں یہ سبق کو منتقل کرنا ہے۔ یہ ہمارے اوپر قرض ہے کہ یہ سبق ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے۔ خدا نہ خواستہ خدا ایسا وقت نہ لے کر آئے ہمارے بچوں میں سے، ہمارے پونتوں میں سے، ہمارے بھتیجوں میں سے، ہمارے بھانجوں میں سے اگر کوئی بھی شخص مرزا غلام قادیانی کو اچھا سمجھنے لگے، نبوت کو چھوڑ کر اگر اسے مجدد ماننے لگے، اسے پیشوا ماننے لگے، تو خدا کی عزت کی قسم یاد رکھنا قیامت والے دن فرشتوں کا ہاتھ ہمارے گریبان پر ہوگا۔ یہ نہیں کہا جائے گا یہ تمہارا دور کا رشتہ دار ہے، یہ تمہارا بھتیجا ہے، یہ تمہارا بھانجا ہے، یہ تمہارا نواسا ہے، دور کا رشتہ ہے۔ نہیں، ہمیں ہمارے بزرگوں نے سبق دیا، ہم نے اس کو قرض سمجھ کر اس کو اپنی نسلوں میں منتقل کرنا ہے۔ اور یہ تو آج بڑا آسان طریقہ ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اپنے بچوں کو بٹھائیں اور بچوں کو بٹھا کر ان کو بتائیں، بیٹا بتائیں یہ 23 مارچ کو کیا ہوا تھا؟ یہ ایک سوال رکھیں، پھر خود بتائیں کہ 23 مارچ کو یوم قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی۔ پھر انہیں بتائیں کہ یہ 14 اگست کو کیا ہوا تھا؟ یوم آزادی کا دن ہے۔ یہ 6 ستمبر کو کیا ہوا تھا؟ یہ یوم دفاع پاکستان کا دن ہے۔ تو پھر بتائیں کہ یہ 7 ستمبر کو کیا ہوا تھا؟ گزشتہ دن۔ تو پھر ان کے اس سوال پر انہیں جواب دے کہ بیٹا پاکستان کے کروڑوں ایام، پاکستان کے
کروڑوں دن، وہ چاہے 23 مارچ ہو، وہ 14 اگست ہو، وہ 6 ستمبر ہو، وہ ایک طرف ہے، لیکن پاکستان کا وہ 7 ستمبر کا دن جبکہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر یہ قرارداد منظور کی گئی ہے کہ جو مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتا ہے، پیشوا مانتا ہے، اپنا رہبر و رہنما مانتا ہے، وہ بندہ دارہ اسلام سے ہمیشہ کے لیے کافر ہو چکا ہے، وہ دارہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ پاکستان کے کروڑوں شام ایک طرف ہے اور یوم بقائے ایمان 7 ستمبر کا دن ایک طرف مانا جاتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ یہ اپنی اولاد کو بتائیں، اور جس وقت ہماری اولادوں کی گھٹی میں یہ شے شامل ہو جائے گی کہ عقیدہ ختم نبوت یہ کتنا ضروری ہے، عقیدہ ختم نبوت ایمان والوں کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، پھر آپ کا بچہ یہاں رہے، آپ کا بچہ اسلامی ممالک میں چلا جائے، وہ یورپ کے ملکوں میں چلا جائے، لیکن وہ جو بچپن میں گھٹی آپ نے اپنے بچوں کو دی تھی اس کا اثر کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے نالائکی ہے ہماری کہ آج ہمارے بچے، ہمارے معاشرے کے لوگ اگر وہ کینیڈا میں چلے گئے، ان لوگوں نے ہم جنسی کی تعلیم دینا شروع کر دی، لڑکا لڑکے کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، لڑکی لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، اور ان کی یہ تعلیم ان کے سکولوں تک پہنچی، ان کے کالجوں تک پہنچی، اور وہاں پر پڑھنے والے مسلمان بچے ہیں کہ جن کی گھٹی میں صرف یہ تھا ہم نے ڈالر کمانے ہیں، ہم نے پاؤنڈ کمانے ہیں، اس نیت کو لے کر وہاں پر گئے۔ خدا کی قسم ان لوگوں نے پاؤنڈ تو کما لیے، لیکن رب نے انہیں اولاد کی شکل میں جو ہیرے عطا کیے تھے انہوں نے ان ہیروں کو گما دیا۔ پاؤنڈ کما لیے، ڈالر کما لیے، لیکن انہوں نے اپنے ہیروں کو گما دیا ہے۔ ان ہیروں کی ہم نے پرورش کرنی ہے۔ وہ میں نے ایک جملہ پڑھا تھا کہ اگر درخت لگائیں نا، درخت کو چند دن پانی نہ دیں تو وہ بھی خشک ہو جاتا ہے، وہ بھی خشک ہو جاتا ہے۔ تو اگر رب نے تمہیں اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی تو ان کے سر سے شفقت والا ہاتھ کبھی نہ اٹھائیں۔ اور یہ شفقت والا ہاتھ یہ نہیں ہے کہ صبح سکول جا رہے ہو تو بیٹے کی جیب میں پیسے رکھ دیے، اچھے کپڑے لا کر دے دیے، اچھا گاڑی لا کر دے دی۔ یہ شفقت کا ہاتھ نہیں ہے۔ شفقت کا ہاتھ یہ ہے انہیں بتائیں بیٹا، جس گھر میں تم پیدا ہوئے ہو، جب تم ابھی گھٹی میں تھے تمہاری ماں تمہیں دودھ دیا کرتی تھی، تو مسجد سے جب آواز آتی تھی اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ماں تمہیں بھول جاتی تھی اور سر پہ دوپٹہ رکھ کر کہا کرتی تھی میں صدقے یا رسول اللہ۔ بیٹا یہ جو گھٹی تمہیں اس گھر سے ملی ہے، اس خاندان سے ملی ہے اور ہمارے زیر سایہ ملی ہے، بیٹا ہم رہے یا نہ رہے اس کملی والے آقا سے تم نے بھی کبھی غداری نہیں کرنی۔ یہ ایک فرض ہے اور یہ ہمارے اوپر قرض ہے۔ حضور کے غلاموں، اس قرض کو ہم نے نبھانا ہے۔ ختم نبوت کا تاج اللہ تعالیٰ نے آخری نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت کے لیے نبوت کا سلسلہ رکھا، نبی بھیجے، رسول بھیجے، اور ساتھ ان کو وصیت دی۔ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ فرمایا کہ اے آدم سے عیسیٰ، اے نبی اور رسولو، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا ایک ایک کر کے، کسی قوم کے لیے، کسی علاقے کے لیے، ہر وقت کے لیے۔ تو پھر ثم جاءکم رسول، جب تمہارے پاس وہ شانوں والا رسول آ جائے تو پھر کیا تم نے کرنا ہے؟ پھر تم نے اپنے کلمے نہیں پڑھوانے۔ جب وہ شانوں والا رسول آمنہ کی گود میں آمنہ کا لال بن کر آ جائے، تم نے اپنے کلمے نہیں پڑھانے، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، یہ کلمہ ختم،
لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ یہ کلمہ ختم، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ یہ کلمہ بھی ختم۔ فرمایا نبی اور رسولوں جب وہ شانوں والا رسول آمنہ کی گود میں آمنہ کا لال بن کر تشریف لائے تو پھر اس وقت سے لے کر قیامت تک جو کلمہ چلے گا وہ آدم کا نہیں چلے گا، وہ موسیٰ کا نہیں چلے گا، وہ عیسیٰ علیہ السلام جب پلٹ کر 33 سال کی عمر میں دنیا پر تشریف لائیں گے تو عیسیٰ پھر آ کر آپ نے اپنا کلمہ نہیں پڑھوانا، اگر وہاں پر کلمہ چلے گا، اگر کسی کا سکہ چلے گا تو قیامت تک محمد مصطفیٰ کا چلتا رہے گا۔ ہر نبی کی نبوت کا زمانہ ختم، ہر رسول کی رسالت کا زمانہ ختم۔ جب وہ کملی والا رسول تمہارے پاس آ جائے پھر اس وقت سے لے کر قیامت تک سکہ چلے گا تو محمد مصطفیٰ کا چلے گا۔ 30 جون 1974 پاکستان کی قومی اسمبلی میں بل پیش ہوتا ہے کہ جو قادیانی ہیں، مرزائی ہیں، ان کے حامی ہیں، ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایسے لوگ اسلام سے خارج ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ مرتد ہیں، یہ زندیق ہے، یہ کافر ہے۔ اور میں آج کی اس مقدس محفل میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان علماء اہل سنت کو جنہوں نے اس قرارداد کو اسمبلی میں پیش کروایا، پھر اس کی حمایت کی، پھر اس کے لیے انہوں نے کام کیا، اور سب سے بڑا سہرا جو جاتا ہے وہ امام الشاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس، کہ جب انہوں نے یہ بل پیش کروایا، آپ فرماتے ہیں میں شام کو گھر آیا، قادیانی میرے پاس آ گئے، اس وقت انہوں نے کروڑوں کی مجھے آفر کی، کہنے لگے کہ آپ یہ پیسے لے لیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ بل آپ اسمبلی سے واپس لے لیں، یہ نہیں کہتے، بس تھوڑی سی آپ ترمیم کر دیں، آپ اس میں یہ لکھیں کہ جو مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتا ہے وہ تو کافر ہے، لیکن جو غلام قادیانی کو پیشوا مانتا ہے، عالم مانتا ہے، مفسر مانتا ہے، محدث مانتا ہے، وہ مسلمان ہے، بس یہ ترمیم کر دے اور یہ کروڑوں کے پیسے لے لے۔ علامہ خادم رضوی صاحب فرمایا کرتے تھے یہ اس وقت کی بات ہے جب پنڈی سے لے کر لاہور کا کرایہ 11 روپے ہوا کرتا تھا، اس وقت اس بندے کی کروڑوں کی بولی لگی۔ آپ نے فرمایا کہ آنے والوں تم نے دیر کر دی ہے، مجھے اس سے بڑی آفر ہو چکی ہے اور مجھے اس سے بڑی پیشکش ہو چکی ہے۔ قادیانی حیران رہ گئے کہ ہم نے یورپ کا سرمایہ، کینیڈا کا سرمایہ، برطانیہ کا سرمایہ آ کر لگا دیا، اس سے بڑی ڈیل کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ فرمایا کہ سنو، دنیا والوں کے ساتھ میری ڈیل نہیں ہوئی، میری ڈیل دربار مصطفیٰ میں محمد مصطفیٰ سے ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ آپ نے فرمایا کہ آنے والوں تم نے دیر کر دی، آنے والوں تم نے دیر کر دی، مجھے اس سے بڑی پیشکش ہو چکی ہے، اس سے بڑی میری بولی لگ چکی ہے۔ فرمایا اس سے زیادہ پیسے کسی نے دیے؟ فرمایا کہ یہ دنیا کے ٹکڑوں پر بکنے والا امام نہیں ہے، بلکہ میری بولی دربار مصطفیٰ میں لگ چکی ہے۔ انہوں نے پھر قادیانیوں کے سرمایہ کو لات مارتے ہوئے پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں 30 جون 1974 کو بل پیش کیا، پھر اس پر انہوں نے کام کیا، علماء کرام رات دن پیش کر کے اسمبلی کے اندر بحث و تمیز ہوتی رہی، انہوں نے دلائل کا تبادلہ کیا، آخر میں رب کائنات نے پاکستان کو وہ شانوں والا دن 7 ستمبر، یہ جو کل کا دن گزرا 7 ستمبر 1974 کو وہ عظیم دن عطا فرمایا کہ جس میں پاکستان کی قومی اسمبلی سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ آج کے بعد مرزا غلام قادیانی کو جو بندہ نبی مانتا ہے یا پیشوا مانتا ہے وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ تو یہ اپنی نسلوں کو بتائیں
کہ 6 ستمبر، یہ میں بڑا عظیم جملہ بولنے لگا ہوں، نسلوں کو بتائیں کہ 6 ستمبر یہ دفاع پاکستان کا دن ہے، اور 7 ستمبر یہ بقائے ایمان کا دن ہے۔ اس دن ہمارے ایمان کے اندر جان پڑی تھی، اور ہمارا ایمان مکمل ہوا تھا کہ جس ملک کے اندر ہمارے باپ دادا کی قبریں موجود ہیں، جس ملک کی سرحدوں پر ہمارے باپ دادا نے پہرا دے کر اس ملک کو آزاد کروایا تھا، الحمدللہ اس ملک کے اندر ہم نے وہ دن بھی دیکھا ہے رب کائنات کے فضل و کرم سے کہ آج کہ قادیانی اور مرزائی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندیق اور کافر بن چکے ہیں۔ یہ 7 ستمبر کا دن ہے۔ اس سے آگے چلے، حضور کے غلاموں، یہ صرف اس دنیا کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان یا ہندوستان کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ جو ختم نبوت کا سہرا ہے، ختم نبوت کا تاج ہے۔ میری آخری بات ہے، اس کو آپ غور سے سماعت فرمائیں، یہ انشاءاللہ العزیز جب قیامت والے دن آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبی اور رسول موجود ہوں گے، ان کی امتیں بھی موجود ہوں گی، ختم نبوت کا نعرہ انشاءاللہ وہاں بھی لگے گا۔ ختم نبوت کا نعرہ، اب میں حدیث سے ثابت کرتا ہوں، ختم نبوت کا ڈنکا وہاں بھی بجے گا۔ یہ صرف اس محفل کی بات نہیں ہے، یا لاہور سے اٹھنے والے اس مرد مجاہد کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے اس نعرے کو لگوایا، من سب نبیان، پھر وہ دنیا کے کونے کونے پہ پھیلا۔ وہ صرف یہاں پر رکنے والا نہیں ہے، وہ قیامت والے دن بھی آپ اس کو دیکھیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ جس وقت لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب جائیں گے، زمین تانبے کی طرح تپ جائے گی، سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، اب جنت جہنم جانا یہ اگلی بات ہے۔ لوگ کہیں گے کہ یا اللہ حساب شروع کیا جائے، ہمیں جہنم بھیج رہا ہے تو بھیج دے، یا اللہ اس مشکل گھڑی سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ اب ہمارے لیے فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ نمازی لوگ ہیں، حاجی لوگ ہیں، وہ کہیں گے مالک تو میزان لگا تو صحیح، تو تکڑی لگا تو صحیح، اس مصیبت سے ہماری جان چھوٹے۔ لوگ، ساری انسانیت جائے گی آدم علیہ السلام کے پاس کہ آپ انسانیت کے باب ہیں، آپ پہلے نبی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں، اشفع لنا، آپ سفارش کریں کہ یا اللہ ہمارے لیے رحمت کا معاملہ فرما اور حساب و کتاب شروع کیا جائے۔ آپ فرمائیں گے کہ اذهب الی غیری، فرمایا کہ آج یہ شان مجھے نہیں ملی، آج کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ آدم علیہ السلام سے شروع ہوں گے، 1.25 لاکھ نبی اور رسولوں کے پاس ہوتے ہوتے جب حضرت عیسیٰ روح اللہ تک آئیں گے تو آپ فرمائیں گے کہ لوگوں، جس شفاعت کی تم بات کر رہے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کی جائے، فرمایا کہ رب نے اس شفاعت کو ایک صندوق میں بند کر دیا ہے۔ اب آپ صندوق کو تالا لگاتے ہیں نا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ باہر والی شے اندر نہیں جا سکتی اور تالا کھولے بغیر اندر والی شے باہر نہیں آ سکتی۔ فرمایا کہ رب نے ختم نبوت کو اور آج قیامت والے دن شفاعت کو ایک صندوق میں بند کر دیا ہے، ایک صندوق میں بند ہے۔ سب سے پہلے جو سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، اور اس صندوق کی جو چابی ہے اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ آج ان کے پاس جائیں، آپ آدم سے شروع ہوئے، 1.25 لاکھ نبیوں سے ہوتے ہوتے میرے پاس آگے، آپ کو اتنی سمجھ نہیں آئی؟ اب یہاں پر دیکھنا، جب انسانیت، ساری انسانیت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی اور ان کے دیے ہوئے سبق پر عمل کرتے ہوئے جب وہ محمد مصطفیٰ کے پاس آئیں گے خیرات لینے کے لیے، اب مجھے بتائیں، ہمارے دروازے پہ آتا ہے نا منگتا، مانگنے کے لیے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اپنے بچوں کا صدقہ ہمیں دے دیں، یہی کہتا ہے نا؟ کہتا ہے حاجی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار مکہ مدینہ کی زیارت کروائے، ہمیں کچھ دے دے۔ ملک صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی خیر کرے، ہمیں کچھ دے دے۔ اب یہ مانگنے والے اس بندے کو واسطہ دیتے ہیں، وسیلہ دیتے ہیں۔ اب حدیث ہے کہ جب قیامت والے دن ساری انسانیت میرے اور آپ کے نبی کے پاس جائے گی اور ان کو جا کر کیا وسیلہ دے گی اور ان کو کس واسطے سے مخاطب کرے گی، کہے گی یا رسول اللہ اشفع لنا
وَأَنْتَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، یا رسول اللہ ہماری سفارش فرمائے، آپ وہ ہیں جنہیں رب نے ختم نبوت کا تاجدار بنا کر بھیجا۔ وہاں پر جو شان بیان ہوگی وہ کیا شان ہوگی؟ فرمایا یا رسول اللہ ہمیں خیرات عطا فرمائے، رب سے دعا کریں اللہ تعالی ہمارے معاملات میں آسانی کرے، اور آپ وہ ہیں وانتا خاتم النبیین، آپ کو رب نے ختم نبوت کا تاجدار بنا کر بھیجا۔ اور قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا تھا لا نبی بعدی سے احسان خدا از، آپ فرماتے ہیں کہ رب نے جو حضور علیہ السلام کو ختم نبوت کا تاجدار بنا کر بھیجا وہ امت مسلمہ پر احسان کیا ہے، یہ رب کا احسان ہے۔ اب احسان کس معنی میں ہے؟ احسان اس معنی میں ہے کہ جو کلمہ صدیق پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے وہ کلمہ آج میں بھی پڑھ کر مسلمان ہو رہا ہوں۔ اگر حضور کے بعد اور نبی آ جاتا تو ہم تو اس کی تقلید کرتے، اگر رب بھیج دیتا کسی کو نبی بنا کر تو پھر صدیق کا اور میرا تعلق ٹوٹ جاتا۔ صدیق نے کسی اور کا کلمہ پڑھا، میں نے کسی اور کا کلمہ پڑھا۔ علامہ کہتے ہیں لا نبی بعدی ذی احسان خدا، فرمایا کہ رب نے محمد مصطفیٰ کو آخری نبی بنا کر میرے اوپر اور آپ کے اوپر احسان کر دیا ہے کہ جو کلمہ فاطمہ الزہرا نے پڑھ کر اسلام کے دامن میں پناہ لی تھی، آج وہ کلمہ پڑھنا میری ماں کو بھی نصیب ہو رہا ہے۔ جو کلمہ حیدر کرار نے پڑھ کر اسلام کا جھنڈا خیبر میں اٹھایا تھا، آج منبر و محراب پر اسی کلمے کی تبلیغ کرنے کا صلہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی عطا فرمایا ہے۔ اور ہمارے بزرگ یہ کہہ کر چلے گئے کہ کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی۔ فرمایا یہاں پر 1.25 لاکھ نبی بدلتے رہے، رسول بدلتے رہے، ان کے زمانے بدلتے رہے، ان کے وقت بدلتے رہے، ان نبیوں کی قومیں بدلتی رہی۔ ایک نبی گیا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دوسرا نبی بھیج دیا، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، اور 4 بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ فرمایا کہ ہمارا نبی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس کا نہ کوئی ثانی بنایا ہے نہ کوئی اس کا سایہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ختم نبوت کا پہرا زندگی بھر ہمیں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات، حضرت صاحب کا انشاءاللہ ایمان بھی تازہ ہوگا۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بھی ختم نبوت کا ذکر ہوگا تو مرد مجاہد کے بغیر انہوں نے اس طرح ختم نبوت کا دفاع کیا، ختم نبوت پر پہرا دیا۔ تاجدار گولڈا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ آپ کا ذکر اور آپ کا چرچا تا صبح قیامت باقی جاری اور ساری رہے گا۔ آپ کا جب آخری زمانہ آیا، آپ جانتے ہیں کہ آپ کا سایہ ختم ہو گیا تھا، آپ کا سایہ ختم ہو گیا تھا کہ حضور علیہ السلام کے عشق و محبت میں اس طرح آپ محو ہو چکے تھے اور فنا ہو چکے تھے، فنا فی رسول، فنا فی رسول۔ اور آپ کا ایک مرید تھا غلام حسین، وہ کہتا ہے کہ میں لاہور کی گلیوں سے جا رہا تھا، پیر صاحب کے پاس ہو کر آیا، میں وہاں پر گیا تو مجھے ایک اور پھٹے پرانے کپڑوں میں مجذوب ملا، میں اس کو نہیں جانتا، جب اس کے پاس سے گزرا نا مجھے اس نے پکڑ لیا، کہنے لگا غلام رسول بتا گولڈے سے ہو کر آیا ہے، تیرے پیر کا کیا حال ہے؟ وہ تکلفانہ گفتگو، یہ سلسلہ تو میرے اور آپ کے لیے، کہنے لگے کہ آپ کے پیر کا کیا حال ہے؟ غلام رسول رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے میرے پیر صاحب ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، اب وہ کمرے کے اندر ہوتے ہیں، لوگوں کو دیدار نہیں کراتے۔ فرمانے لگے تیرا پیر جھوٹ بولتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ اس کا سایہ ختم ہو چکا ہے، وہ باہر اس لیے نہیں نکلتا کہ کہیں دنیا فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ فرمایا بات یہ نہیں ہے وہ بیمار شمار کوئی نہیں ہے، فرمایا اصل بات یہ ہے کہ رب نے ان کو عشق مصطفیٰ کا بیمار بنا دیا ہے، عشق محمدی کا بیمار بنا دیا ہے، ان کا سایہ ختم ہو گیا ہے۔ اب وہ دنیا کو اس فتنے سے بچانے کے لیے انہوں نے لوگوں کو دیدار کروانے سے روک دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں